बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात आपकी मर्ज़ी है, आप अगर किसी पॉइंट पर आना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो 14 मई का फैसला है वो इंटैक्ट है और तमाम इदारे पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करवाने के। और जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी कि आप 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद जारी रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने जो कागजात नामजदगी थी और फिर उसके बाद जो निशानात अलॉट करने थे और टिकटें जो रिसीव करनी थी, जो पार्टी टिकट्स हैं वो रिसीव करने थे, उसके हवाले से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इंतखाबी निशानात जारी करने का वक्त बढ़ा दिया है। आज रात 12 बजे तक इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी करने का वक्त आज रात 12 बजे तक बढ़ाया गया है। और इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट जमा करवाने का वक्त भी आज रात 12 बजे तक बढ़ाया गया है। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है वो इंटैक्ट है, वो इनफील्ड है और उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। अब ये फैसला 27 अप्रैल का कल ही जारी हो चुका था कि 27 अप्रैल से पहले पहले वफाकी हुकूमत 21 बिलियन रुपए जो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेगी, चूंकि 14 मई को इलेक्शन है। और 21 बिलियन रुपए 27 मई से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने जमा करवाने हैं। और साथ ये भी कहा कि अगर आप भले इसको पार्लियामेंट पे ले जाएं, ये आपकी मर्जी है, पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाएंगे तो उसका मतलब यह है कि आप पर अदम एतमाद है, आपके पास एतमाद नहीं है, अक्सरियत नहीं है। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो फिर याद रखिएगा इसके फिर बड़े सख्त नतायज होंगे और ये आपको आखिरी मोहलत दी जा रही है। तो वो फैसला इंतखाबात का और इंतखाबात के हवाले से जो फंड्स का मामला था वो कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी कर दिया था। मैंने आपको पूरा फैसला, दोनों जो फैसले थे, एक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और वजारत दिफा की जानिब से मिसलीनियस एप्लीकेशंस फाइल की गई थी जो मुस्तरद की गई थी, उसका अलग से फैसला मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के हवाले से जो फैसला था वो 27 बिलियन रुपए का वो अलग से था, वो मैंने आपको अलग से सुनाया था। 21 बिलियन का जो था, 21 अरब रुपए का। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत थी, जो एक दरखास्त गुजार हैं, एक आम शहरी ने दरखास्त दी थी, शाह खावर एडवोकेट साहब उसमें वकील हैं, और उसमें ये कहा गया था कि जी आप हर सूरत में इलेक्शन 1 तारीख पर होने चाहिए और इलेक्शन लाजमी नहीं है कि अक्टूबर में हो, पहले भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन हो। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 बजे का वक्त दिया था, 4 बजे का वक्त अभी नहीं हुआ था और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से और वज़ीर आज़म के ज़र सदारत इजलास हुए, बाकायदा नवाज शरीफ और मरीम नवाज से रब्ते किए गए, अटॉर्नी जनरल को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई अटॉर्नी जनरल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील। अटॉर्नी जनरल से मुराद नून लीग है और जो फारूक का चनायक है उनसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों वकला अदालत में पेश हुए। उससे पहले जब मुज़ाकरात की बात की गई तो फजलुर रहमान को, सबसे ज्यादा मिर्चें किसको लगती हैं, फजलुर रहमान को या नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ वैसे नाअहल है और फजलुर रहमान को किसी ने वोट नहीं देना, उसको पता है, वो खुद असेंबली से बाहर बैठा है, वो नहीं चाहता कि कोई इलेक्टेड या कोई जमहूरी निज़ाम है जिसमें कल फजलुर रहमान को कोई उनसे सवाल जवाब कर सके। फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि हर सूरत में इसी तरह का गैर आइनी सेटअप चलता रहे, जहां मेरा जो समधी है वो गवर्नर बन के बैठा रहे और सारे अख्तियारात मैं इस्तेमाल करूं और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर मैं तमाशे भी लगाऊं और उनके अगर बाल काटे जाते हैं या उनको तशद्दुद किया जाता है या एक शहर से दूसरे शहर घुमाया जाता है, ईद तक और रमज़ान का महीना उनका जो है वो जेल में गुजारा गया है या थानों में एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, तो उस पर वो ठट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा तो उनको और कुछ है नहीं और उनको शर्म नहीं आती इन लोगों को हंसते हुए। 4 दिन पहले इनका सीनियर रहनुमा का एक्सीडेंट हुआ है और वफाकी वजीर था और वफाकी वजीर के जनाजे पर काबीना का वो बंदा नहीं गया और केस की ऐसे तैयारी की जा रही है और उस केस को ऐसे लड़ा जा रहा है कि तीनों जो एक्सीडेंट केस में तीनों जो मुल्जमान गिरफ्तार हो गए थे, तीनों को आज रिहा कर दिया अदालत ने। वफाकी वजीर था मजहबी अमूर का। तो ये तो इन लोगों के यहाँ तो ना कोई तल्लक है ना कोई चीजें हैं, ये तो अपने मफादात के लिए हैं। फजलुर रहमान कहते हैं असेंबली कानून पास कर चुकी है, अदालत को पार्लियामेंट के एक्ट का एहतराम करना होगा। फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत को पार्लियामेंट का एहतराम करना होगा, हम इंसाफ को मान सकते हैं मगर चीफ जस्टिस के हथौड़े को तस्लीम नहीं कर सकते। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि वो अदालत है या पंचायत है। अगर इमरान खान किसी एक तारीख पर रजामंद है तो वो तारीख कोर्ट को कबूल है। ये कैसी कोर्ट है?
عدالت ہمیں جو دھونس دکھا رہی ہے وہ نہیں دکھا سکتی، اسے پارلیمنٹ کے احترام کرنا ہوگا۔ پہلے ہمیں بندوق کے زور پر کہا جاتا تھا، اب ہتھوڑے کے زور پر کہا جا رہا ہے۔ ایک کے بات کرو، ہم ججز کا ہتھوڑا قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص کی محبت میں آپ پاکستان کی انتہائی معزز کرسی پر کسی ایسے شخص کو نہیں بٹھا سکتے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ کیا اس بینچ کے سامنے پیش ہو کر یقین دہانیاں کرواؤں جس بینچ پر مجھے اعتماد نہیں ہے؟ آج عدالت کے سامنے پیش ہونے والے پارٹیوں نے پارلیمنٹ کی توہین میں برابر کا حصہ ڈالا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے، عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا، اب ہم سے راستہ مانگ رہی ہے، ہم کیوں راستہ دیں؟ اپنا فیصلہ خود واپس لیں۔ عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، عمران خان نے جرائم کیے ہیں، وہ نااہل ہیں، انصاف کو تسلیم کریں گے اور ہم کسی صورت عمران خان کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد بلاول زرداری کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور بلاول زرداری چونکہ خوش کرنا چاہتے ہیں اور بلاول زرداری اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاول زرداری کی جانب سے جو تفصیلات ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندوق کے زور پر مذاکرات نہیں کروا سکتا، ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی روز کرانے کی تاریخ سے متعلق انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آج ہی مذاکرات کریں، یہ معاملہ ایسے درست نہیں ہے۔ بلاول زرداری نے کہا کہ دو ٹوک موقف اپنایا کہ کوئی بھی بندوق کے زور پر ہم سے مذاکرات نہیں کروا سکتا۔ ایک صوبے میں انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں تو اثر باقی 3 صوبوں پر پڑے گا۔ 1 یونٹ پالیسی کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کا آج تک کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم منظور کروائی، لیکن 18ویں ترمیم میں اگر صوبوں کو خود مختاری دی گئی تو یہ کہاں لکھا ہے کہ صوبے کا الیکشن بھی وفاق کے ساتھ ہوگا؟ تو صوبوں کی خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ صوبوں کا تو پھر الگ سے الیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ آئین پاکستان کی کوئی ان لوگوں کے دل میں، دماغ میں یا ان کے سامنے آئین پاکستان کی کوئی ویلیو ہو، یا صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، یہ سردار کاشف خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان ریٹ پٹیشن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتایا جی کہ شاہ خاور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پٹیشنر کی جانب سے پیش ہوئے، منصور اوان پیش ہوئے، سراج الحق پیش ہوئے، فاروق اچنائک پیش ہوا، جو اسی طرح شاہ محمود قریشی پیش ہوئے، تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی اور باقی قیادت پیش ہوئی، تمام کا ذکر کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے جو آرڈر جاری کیا تھا اور تمام جماعتوں کو بلایا تھا تو فاروق اچنائک پیش ہوئے۔ فاروق اچنائک نے کہا کہ پاکستان پی ڈی ایم جو ہے، جو حکومتی اتحاد ہے، فاروق اچنائک صاحب بیسیکلی پی ڈی ایم کے وکیل ہیں، کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور اپوزیشن سے بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم انتخابات ایک ہی تاریخ کو چاہتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جو پی ایم ایل این کے خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی اور خواجہ سعد رفیق نے بھی عدالت میں یہ یقین تھا، عدالت میں خواجہ سعد رفیق نے فاروق اچنائک کی سٹیٹمنٹ کو ہی انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہی موقف ہے، آپ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم مذاکرات کریں گے اور ہم انتخابات ایک اب یہ سٹیٹمنٹ ہر سیاسی جماعت کی لکھی جا رہی ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے تو کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سراج الحق کی، خواجہ سعد رفیق کی اور فاروق اچنائک صاحب کی قمر زمان قاہرہ کے ساتھ وہ سٹیٹمنٹ لکھی، اور شاہ محمود قریشی کی جب سٹیٹمنٹ لکھی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کسی ایک تاریخ پر تمام انتخابات آ جائیں تو عمران خان کی جانب سے رضامندی ہے کہ ہم کسی ایک تاریخ پر ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا having heard the positive statements of political leadership of the country representing all major political parties with respect to the simultaneous holding of general election of the National Assembly and all 4 provincial assemblies give cause for optimism that they would agree to an election date sooner rather than later، کہ ہم اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے جو مثبت بیانات دیے گئے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جلد از جلد انتخابات کی، تمام اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ پر متفق ہونا چاہتے ہیں، نہ کہ لیٹ، ناٹ لیٹر دین، کہ لیٹ نہیں، وہ جلد انتخابات کی تاریخ پر متفق ہونا چاہتے ہیں۔ اب الفاظ سنتے جائیے گا۔ However, the court is also impressed to note that all political leaders affirm that their faith to the Constitution of Pakistan, which is supreme and must be adhered to. We are cognizant that if political dialogue extend to address all issues and address all grievances, then it is likely to be lengthy process۔ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کے سیاسی مسائل ہیں یا سیاسی ان کی چپکلش ہے، اگر تو یہ دیکھی جائے، چونکہ سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ ہم اپنے مسائل مذاکرات کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بہت لینتھی پروسیس ہو جائے گا، سپریم کورٹ اس لینتھی پروسیس میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہمارے پاس صرف سوال ایک ہے اور وہ آئینی اور قانونی ہے، اور وہ انتخابات کی تاریخ کا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डिड नॉट फाइंड एनी रिजर्वेशन टू द negotiation being centered solely on one point agenda, namely consensual fixation of a date for holding of general election of the National Assembly and for Provincial Assembly, which is constitutional and legal question. کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان میں جو انتخابات ایک خاص مقررہ مدت میں کروانے ہوتے ہیں، ہم تو اس آئینی اور جو قانونی سوال ہے ہم تو اس تک اپنے آپ کو اس حدود میں رکھیں گے، ہم باقی ان کے معاملات میں نہیں پڑیں گے. سپریم کورٹ نے کہا اٹ از امپورٹنٹ دیٹ سچ ریزلٹ از accomplished expeditiously because our judgment، کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جلد از جلد ہونے چاہیے بیکاز کیونکہ ہماری ججمنٹ رینڈرڈ ان کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5/2023 on 4/4/2023 has already fixed the date of elections to the Punjab Provincial Assembly as 14/5/2013، کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ 14/5/2023 کو پنجاب میں انتخابات کروانے کے حوالے سے ہے. اس وجہ سے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے مذاکرات کا معاملہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ 14/5/2023 کا جو فیصلہ ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اور وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. Said that the judgment holds the field and therefore its ruling is binding on all judicial and execution authorities. Supreme Court نے کہا the judgment holds the field، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی ان فیلڈ ہے، انٹیکٹ ہے، and therefore its ruling is binding on all judicial and executive authorities in the country under article 189 and 190 of the Constitution of Pakistan، کہ جو ہماری ججمنٹس ہیں وہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت تمام جو عدالتی اور تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں تمام پر بائنڈنگ ہے، تمام پابند ہیں کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد کریں. Therefore the proposal that the first meeting of the representatives of all political parties be held today was appreciated and welcomed by the court. The court adjourned the matter till 4 p.m. The Attorney General of Pakistan was directed to report the progress made in the matter today in the chamber، کہ ہم نے کہا کہ 4 بجے تک اٹارنی جنرل آ کے ہمیں بتائے کہ کیا پروگرس ہوئی ہے. Thereafter the learned Attorney General for Pakistan with Mr. Farooq Achnaik, learned senior advocate Supreme Court, met the bench in chambers and apprised them of deliberation amongst the senior cabinet members of the government and their interaction with the senior office bearer of the PTI. They submitted that recess is being taken on account of Eid al-Fitr holidays because several political leaders and party heads have already left or leaving Islamabad for their hometown to سیلیبریٹ عید الفطر، کہ عید الفطر آ گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی صدارت میں اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینئر رہنما سے میری بات ہوئی ہے. عید الفطر ہے، عید الفطر کی وجہ سے یہ ایک وقفہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ کو کہا however a meeting has been scheduled amongst the said leaders on 26/4/2023، کہ 26/4/2023 کو سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہے اور اس میں ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تاریخ کے حوالے سے. the proceedings and progress of which shall be reported to the court on 27/4/2023 to come up on 27/4 for report and further proceedings. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی 27/4 کے لیے ہم آپ کو دوبارہ جو رپورٹ ہے آپ کے نیگوسیشن کی، مذاکرات کی، اور کوئی آپ کو موقع نہیں ملے گا اور کوئی وقت نہیں ملے گا. 27/4 کو آپ اپنی رپورٹ دیں گے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، میں نے آپ کو کہا تھا سپریم کورٹ پھر تمام چیزیں جیسے یہ سٹیٹمنٹس لکھی ہیں تمام، اور جو بیان حلفی ہے اگر بیان حلفی جھوٹا ہو تو اس پر تا حیات نااہلی ہوتی ہے، اور یہ سب تمام لوگ جو بیان حلفی دے کر جائیں گے اس پر یہ پابند ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی. 27 سے پہلے انہوں نے اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں، نیگوسیشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا. اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.